بچپن میں جب امام حسین علیہ السلام یہ دیکھتے تھے کہ زمانے والے ان کے بابا علی اور ان کی والدہ بی بی فاطمہ زہرا سے کتنا بغض رکھتے ہیں، تو امام حسین نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ نے مجھے اگر ہزاروں بیٹے عطا کیے تو تمام بیٹوں کا نام میں علی رکھوں گا، اور اگر 1000 بیٹیاں عطا کی تو ہزاروں بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ امام حسین نے ایسا ہی کیا۔ اللہ نے امام حسین کو 3 بیٹے عنایت کیے اور 3 بیٹیاں، ان کے نام نواسۂ رسول نے یہ رکھے: علی، اس کے بعد دوسرے بیٹے کا نام علی اکبر، تیسرے بیٹے کا نام علی اصغر، اور بیٹیوں کے نام فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ اور فاطمہ سکینہ۔ جب ایران فتح ہوا تو ایران کے راجہ یزدگرد کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شاہ زمن تھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور شخصیت سے کافی متاثر تھی۔ انہوں نے اپنی خواہش کو آشنا کیا کہ میری شادی نواسۂ رسول حضرت امام حسین سے کی جائے۔ تو سن 37 ہجری میں امام علی علیہ السلام نے بی بی شاہ زمن اور امام حسین علیہ السلام کا نکاح کیا۔ نکاح کے بعد امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ وہ انہیں شہر بانو کہہ کے بلائیں، تو تب سے آپ کی شخصیت بی بی شہر بانو کے نام سے پوری دنیا میں یاد کی جاتی ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی بہت زیادہ عزت کیا کرتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے تو آپ ان کے قدموں میں بیٹھا کرتی تھی۔ دوسری عورتیں کہتی تھی کہ آپ تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہیں اور امام حسین کی بیوی ہیں، آپ ساتھ کیوں نہیں بیٹھتی؟ تو آپ فرماتی تھی، امام حسین نواسۂ رسول ہیں، فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، میں ان کی کنیز ہوں۔ بالآخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 27 سال بعد 4 جنوری 659 عیسوی 5 شعبان 38 ہجری مدینہ پاک میں امام حسین اور بی بی شہر بانو کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، اور اس کا نام امام حسین نے امام علی کی زندگی میں ہی علی رکھ دیا۔ جیسے ہی آپ کی آمد ہوئی تو سب سے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کو اپنی گود میں لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ امام حسین نے پوچھا، بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ امام علی نے کہا، اے حسین، تمہارے قتل کے بعد اس میرے پوتے کو بہت تکلیفیں سہنی پڑیں گی۔ یہی کوفہ ہوگا جہاں یہ قید کر کے لایا جائے گا، اس کو پتھر مارے جائیں گے، اور یہ اکیلا نہیں، حسین تمہاری بہنیں، مائیں اور بیٹیاں بھی ساتھ ہوں گی، اور یہ قدم قدم پہ خون کے آنسو روئے گا تاکہ دین اسلام زندہ رہ سکے۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 3 سال کی جب ہوئی تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ آپ جناب عباس سے تقریباً 12 سال چھوٹے تھے، نہایت نفیس اور باادب اور عبادت میں مصروف و مشغول رہتے تھے۔ آپ کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ دسترخوان پہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے بھی تھے اور اپنی والدہ کے مبارک چہرے کو دیکھتے بھی تھے۔ تو آپ کی والدہ بی بی شہر بانو نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، مجھے بار بار دیکھ کیوں رہے ہو؟ تو امام سجاد نے کہا، میں آپ کو دیکھ اس لیے رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی چیز کو دیکھیں اور آپ سے پہلے وہ چیز میں اٹھا لوں۔ جو چیز میری ماں نہیں کھائے گی وہ چیز اس کا بیٹا سجاد کھائے گا۔ بچپن سے ہی زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کی پیشانی پہ سجدے کا نشان واضح نظر آنے لگا۔ آپ پوری رات سجدے میں گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ قریب آ کے سننے لگی تو آپ سجدے میں تھے اور آپ کے لبوں پہ یہ صدا تھی، اے اللہ یہ مسکین تیرے در پہ آیا ہے، اے اللہ یہ فقیر تیرے در پہ آیا ہے، اے اللہ یہ کمزور تیرے در پہ آیا ہے۔ آپ کی والدہ حیران ہو گئی کہ یہ 4 سال کا بچہ ایسے تڑپ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور یوں آپ کا نام عابد پڑ گیا۔ بچپن سے ہی دکھوں اور تکلیفوں کو سہتے سہتے جب زمانہ بلوغیت تک آپ پہنچے تو سادات کا مدینے میں رہنا محال ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مکے سے ہو کر کربلا کے لیے سفر کر دیا۔ راستے میں جب امام سجاد تک مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی تو امام سجاد کو جلال آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، سجاد تمہارا امتحان یہ نہیں بلکہ تمہارا امتحان تو مجھ سے بھی سخت ہے۔ میری شہادت کے بعد تمہیں اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ قید کر دیا جائے گا، تمہیں پتھر مارے جائیں گے۔